روایات کے مطابق جناب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل جو علم الانساب کے ماہر تھے فرمایا، میرے لیے کسی ایسی خاتون کے رشتے کا انتظام کرو جس سے خداوند عالم مجھے شجاع اور دلیر فرزند عطا کرے جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ حضرت عقیل نے عرض کی، قبیلہ بنی کلاب کی خاتون جس کا نام فاطمہ بنت حزام ہے، اس سے آپ ازدواج فرمائیں، کیونکہ تمام عربوں میں اس سے بڑھ کر شجاع کوئی اور قبیلہ نہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کے ساتھ عقد فرمایا اور اللہ نے ان سے آپ کو 4 فرزند عطا فرمائے، جن میں سب سے بڑے حضرت عباس ہیں، جن کی کنیت ابو الفضل لقب قمر بنی ہاشم ہے۔ ان کے باقی بھائیوں کے نام یہ ہیں، عبداللہ، جعفر اور عثمان، اور انہی کی وجہ سے ان کی والدہ معظمہ کو ام البنین کہا جاتا ہے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ خاتون معظمہ کی قوت ایمانی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بشیر نے ان کے یکے بعد دیگرے فرزندان کی خبر شہادت سنانا شروع کی تو وہ ہر موقع پر فرماتی تھیں، مجھے اپنے بیٹوں کے نہیں حسین کے متعلق بتاؤ۔ جب بشیر نے پھر ان کے کسی بیٹے کے بارے میں بتانا شروع کیا تو کہنے لگیں، تم نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے، میرے بیٹے ہوں یا کسی اور ماں کا لال، حسین پر قربان جائیں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کی خبر شہادت سننے کے بعد معمول بنا لیا تھا، روزانہ قبرستان بقیع چلی جاتی اور اپنے پیاروں کے غم میں نوحہ و ماتم کیا کرتی۔ مدینہ کی عورتیں بھی آپ کے پاس آپ کے غم میں شریک ہو جاتی۔ حضرت ام البنین کی عزاداری اس قدر دردناک ہوتی تھی کہ مروان بن حکم جیسا پکا دشمن اہل بیت بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آپ جب اپنے بچوں کو یاد کرتی تو یہ مرثیہ پڑھتی تھیں، اے وہ کہ جس نے میرے عباس کو دشمن کے ٹولے پر حملہ آور ہوتے دیکھا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے حیدر کرار کے ببر شیر بیٹوں کو چلتا دیکھا ہوگا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے عباس بیٹے کا سر مجروح اور ہاتھوں کو قطع کر دیا گیا ہے۔ ہائے افسوس کہ میرے شیر عباس کے سر پر گرز مار کر اس کے سر کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ عباس، اے کاش کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو یقیناً کوئی بھی دشمن تمہارے نزدیک نہ آتا۔ پھر کہتی تھیں، بیبیوں، اب کے بعد مجھے ام البنین، بیٹوں کی ماں کہہ کر نہ پکارا کرو، اس سے تم مجھے شجاعت کے شیروں کی یاد دلاتی ہو۔ مجھے ام البنین اس وقت کہا جاتا تھا جب وہ اس دنیا میں تھے، اب وہ نہیں رہے تو میں ام البنین کیسے کہلاؤں گی۔ میرے 4 بیٹے عقابوں کی مانند تیز پرواز تھے، اب ان کی شہرگ حیات کٹ چکی ہے اور جام شہادت نوش فرما چکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک فرزند سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مخدرات عصمت و طہارت نے مدت تک سیاہ لباس سے بے تن کیے رکھا۔ انہیں سردی اور گرمی کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے دوسرے یاروں انصار کی یاد میں مجالس عزا برپا کیا کرتی تھیں اور امام علی ابن الحسین علیہ السلام ان کے لیے غذا خوراک کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ اس معظمہ کی جناب رباب کی وفاشیاری کا تذکرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے ان کا مختصر تعارف کرا دیا جائے۔ خلافت ثانیہ کے زمانے میں ایک نصرانی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ آیا اور اپنا نام امرؤ القیس بتایا۔ اسے اسلام کی تعلیمات بتائی گئیں اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو کر واپس جانے لگا تو سر راہ اس کی ملاقات حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی، جبکہ جناب حسنین علیہم السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس سے تعارف کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں میرے فرزند ہیں، ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو دامادی کا شرف بخشیں۔
امراء القیس نے کہا، یا علی، میری 3 بیٹیاں ہیں جن میں سب سے چھوٹی رباب کو آپ کے فرزند حسین کے عقد میں دیتا ہوں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا رشتہ جناب رباب سے ہو گیا۔ اللہ نے جناب رباب کو 2 بچے عطا فرمائے، ایک فرزند اور دوسری دختر۔ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا جو عام طور پر علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، اور بیٹی کا نام سکینہ رکھا گیا۔ نفس المحموم کے مطابق حشام بن صائب کلبی کا کہنا ہے کہ جناب رباب کا برگزیدہ خواتین میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے والد امراء القیس کا شمار عرب کے شریف اور عظیم خاندانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت رباب کو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور آپ کی ان پر ہمیشہ نظر عنایت رہتی۔ ان کے اور ان کی بیٹی جناب سکینہ کے بارے میں امام کے یہ اشعار بہت معروف ہیں۔ تیری جان کی قسم، میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں۔ میں ان کو دوست رکھتا ہوں اور اپنا مال خرچ کرتا ہوں، اور عتاب کرنے والے کو میرے نزدیک عتاب کا حق حاصل نہیں۔ روایات میں ہے کہ جناب رباب کو شام سے واپس آنے کے بعد اشراف عرب کی طرف سے اچھے رشتے آتے رہے، مگر آپ نے حسین علیہ السلام کی محبت میں سب کو ٹھکرا دیا اور ہمیشہ روتی رہیں، اور آخری دم تک کبھی سایہ میں نہیں بیٹھی، اور اسی حالت میں اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ آپ نے مظلوم امام شوہر کی شہادت کے سلسلے میں ایک مرثیہ پڑھا، جس کے نور کے وجود سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، وہ کربلا میں مارا گیا ہے اور اس کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا۔ اے فرزند رسول، اللہ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے اور میزان کے خسارے سے دور رکھے۔ آپ میرے لیے ایک مضبوط پہاڑ کی مانند تھے کہ جس سے مجھے پناہ ملی ہوئی تھی، اور آپ ہی ہمارے مہربان اور صاحب دین ساتھی تھے۔ اب یتیموں اور سوالیوں کا کون رہا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جس کا مسکین قصد کریں گے اور اس کے پاس آ کر پناہ لیں گے۔ خدا کی قسم، اب میں زمین میں مدفون ہونے تک کسی کو اپنا شوہر نہیں بناؤں گی۔ روایات میں ہے کہ جب جناب عقیل کی صاحبزادی جناب ام لقمان کو امام مظلوم کی سنانی ملی، تو وہ اپنی دوسری بہنوں ام ہانی، اسماء، رملہ اور زینب کو ساتھ ملا کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئیں اور رو رو کر یہ مرثیہ پڑھا، اے میری آنکھ، اشکوں اور آہوں کے ساتھ گریہ کر، اور اگر نوحہ مرثیہ کہنا ہے تو پھر آل رسول پر ہی مرثیہ اور نوحہ کہو، ان 6 افراد پر جو علی کی صلب سے ہیں، اور 5 افراد کے لیے جو اولاد عقیل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مہاجرین و انصار سے مخاطب ہو کر کہا، جب بروز حساب یعنی قیامت کے دن پیغمبر ان قاتلوں سے پوچھیں گے کہ میری اطرت اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس دن تو صرف سچی بات سنی جائے گی۔ کتاب الملحوف میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام 40 برس تک اپنے بابا کے مصائب میں روتے رہے، دن کو روزے سے ہوتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ملازم افطار کے وقت کھانا تیار کر کے آپ کی خدمت میں لے جاتا، مگر جب آپ کی نظر کھانے پر پڑتی تو رکت طاری ہو جاتی، روتے غشی کر جاتے اور فرماتے ہیں، کیوں کر پانی پیوں جبکہ میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ امام علیہ السلام کا ایک خادم بیان کرتا ہے، ایک دن میں نے دیکھا کہ امام صحرا کی طرف گئے اور ایک پتھر کے تختے پر عبادت میں مشغول ہو گئے اور سر کو سجدے میں رکھ کر کہنے لگے، لا الہ الا اللہ تعبداً و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا۔ خادم کا کہنا ہے، میں نے شمار کیا تو یہ ذکر 1000 مرتبہ رو رو کر دہرایا گیا، اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے عرض کی، مولا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا رونا کم ہو۔ فرمایا، افسوس ہے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا،
تو اس قدر روئے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، بینائی جواب دے گئی تھی کہ میری حالت یہ ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے باپ، بھائی، چچا اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے اور لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی عاشور کا دن آتا ہے یا اپنی پھوپھی پھوپھیوں، ماؤں اور بہنوں کو دیکھتا ہوں تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بیت اطہار کے مدینہ میں واپس آنے کے بعد تمام بنی ہاشم بھی سید الشہداء کے سوگ میں ان کے شریک ہو گئے اور 3 سال تک عزاداری اور نوحہ سرائی کرتے رہے، اور حضرت مسعد بن مخزمہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی چھپ چھپ کر ان کے نوحے اور مرثیہ سنا کرتے تھے اور سن سن کر گریہ کیا کرتے۔ حضرت شریکۃ الحسین ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیشہ اپنے بھائی اور دوسرے شہداء کے غم میں نوحہ سرائی اور ماتم داری میں مصروف رہتیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے تھے۔ جب اپنے بھتیجے امام سجاد علیہ السلام کی طرف دیکھتیں، غم و اندوہ میں اضافہ ہو جاتا اور دل خراش مصائب آپ کے دل کو مجروح کر دیتے اور دل کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے۔ امام علیہ السلام بھائی کی شہادت کے بعد صرف 2 سال تک زندہ رہیں اور پھر اپنے خالق حقیقی کو جا ملیں۔